تمام لوگ جو حج بیت اللہ میں ہوں گے، جیسے مان لیجئے کوئی آدمی مکے کا رہنے والا ہے، ہم تو یہاں سے گئے، کوئی آدمی مکہ کا رہنے والا ہے، وہ حج کر رہا ہے، وہ بھی تابع رہے گا اسی کے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا تو اہل مکہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے نا حج کرنے والے، لیکن کہیں آپ کو اس کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی مینا میں 2 رکعت پڑھا کر فارغ ہوئے تو مکے والوں نے اٹھ کر 2 رکعت مکمل کی ہو۔ 40 دن کی نمازیں باجماعت پڑھنے والے کے لیے، اور اس کا تعلق مسجد نبوی سے نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی مسجد میں اگر کوئی 40 دن تک باجماعت نماز پڑھتا ہے بغیر جماعت چھوڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹنی چاہیے، اگر کوئی تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن تک باجماعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتا ہے، ایک نفاق سے براءت اور دوسری چیز ہے جہنم کی آگ سے براءت۔ اللہ کے نبی بقیع کے زیارت کو جایا کرتے تھے، اس لیے وہ بھی ایک سنت ہے، اسی سفر میں اس سنت پہ آپ عمل کر لیں۔ اس مقصد سے کہا جاتا ہے کہ مدینے میں اتنے کام کرنے ہیں آپ کو، اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نماز ظہر سے پہلے ہم لوگوں نے عمرہ اور حج ان دونوں کا طریقہ کیا ہے اس کو سنا اور سمجھا۔ اب جو یہ بیٹھک ہے، یہ جو نشست ہے، اس میں ہم مسجد نبوی کی زیارت کا طریقہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی سوالات ہیں تو ان سوالات کا حل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہی آپ نے طواف وداع کیا آپ کا حج پورا ہو گیا۔ مسجد نبوی کی زیارت کا تعلق حج سے نہیں ہے، حج سے کوئی تعلق مدینے کا نہیں ہے۔ حج مکمل مکے سے جڑی عبادت ہے، مدینے سے حج کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جتنی باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی تھیں، حتیٰ کہ حدیثیں تک، جیسے صبح میں شیخ نے سنایا ہوگا، حدیثیں سنائی ہوگی کہ لوگوں نے ایسی ایسی حدیثیں گھڑ کے رکھی کہ جو آدمی حج کرے اور میری زیارت نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں ایسے اور ایسے کہا وغیرہ، حدیثیں سب گھڑی ہوئی حدیثیں۔ جبکہ یہ مسئلہ اہم ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کا یا مدینے کی زیارت کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کرنا ہوا تو آپ مدینہ سے نکل کر مکہ گئے، اور آپ نے جو آنے والے ساتھی تھے نا صحابہ، سب سے یہ نہیں کہا کہ مدینہ آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج میں اس سال کر رہا ہوں، اعلان کروا دیا، جو مدینہ آ کر پہلے سے اللہ کے نبی کے ساتھ جا سکتے تھے وہ مدینہ آئے، اور کئی لوگ راستے میں آ کر ملتے گئے، کئی لوگ راستے میں آ کر ملے، حتیٰ کہ حضرت علی یمن میں تھے، وہاں سے سیدھے وہ اللہ کے نبی سے آ کر مکہ ہی میں ملے، کہیے یا یوں کہیے کہ راستے میں آ کر ملے۔ اور واپسی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ رک گئے، اور وہیں سے قافلے بھی جدا ہو کر چلے گئے، تو مدینے سے حج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے جو قدیم علماء ہیں، اہل حدیث علماء، ان میں سے کئی علماء کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے ان کی سیرت میں کہ وہ مکہ سے حج کرنے کے بعد مدینہ گئے بغیر مکہ واپس ہندوستان چلے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کہ لوگوں نے جیسے یہ کہا ہے کہ مسجد نبوی کی اگر زیارت نہیں ہوئی، نبی کی قبر کی زیارت نہیں ہوئی تو حج ہی نہیں ہوا، یہ بات غلط ہے، یہ بتانے کے لیے وہ ویسے ہی چلے آئے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کا تعلق حج سے نہیں ہے، لیکن چونکہ ہندوستان سے وہاں تک سعودی عرب تک جانے آنے کا خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں بار بار اتنا پیسہ اکٹھا کر کے جا نہیں سکتے، اور مسجد نبوی کی زیارت ان مقامات میں سے ہے جن کی زیارت پر اللہ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے،
اور جن کی زیارت کے ساتھ وہاں مسجد میں نماز پڑھی جانے پر ایک نماز پر 1000 نمازوں کا ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس لیے اہل علم جو ہے اس بات کو غلط نہیں مانتے کہ کوئی آدمی سفر حج میں مدینے کی بھی زیارت کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی حج کا ٹور ہوتا ہے یا حج کمیٹی سے جو بھی ترتیب بنتی ہے، حج اور زیارت مدینہ کو دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے واضح کر دینا مناسب ہے۔ دوسری بات، مسجد نبوی کے مدینے کی زیارت کیا ہے؟ دیکھیں، مدینے میں 4 مقامات ہیں جن کی زیارت آپ کو کرنی ہے۔ مسجد نبوی ہے، بقیع قبرستان ہے جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، وہ جنت البقیع نہیں، اس کا نام بقیع الغرقد بقیع قبرستان ہے۔ اور تیسری چیز ہے شہدائے احد، جہاں میدان جنگ احد جہاں ہوئی تھی۔ اور چوتھی چیز ہے مسجد قباء۔ مسجد نبوی کی زیارت کو جو جاتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ کی قبر کی بھی زیارت کرے۔ یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 4 کام ہیں جو مدینے کی زیارت میں آپ کو کرنے ہیں۔ ان 4 کاموں میں آپ کو سفر کرتے ہوئے جو نیت رکھنی چاہیے وہ مسجد نبوی میں نماز کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے میں سفر کر رہا ہوں۔ آپ کے سفر کی جو نیت ہونی چاہیے، جیسے آپ کی ترتیب سے مکہ سے آپ مدینہ جائیں گے، پھر مدینہ سے آپ ڈائریکٹ یا جدہ آ کے واپس آئیں گے، تو آپ کے سفر کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے سفر کی نیت ہونی چاہیے میں مسجد نبوی میں نماز کا جو زائد ثواب ہے وہ حاصل کرنے کے لیے میں سفر کر کے جا رہا ہوں۔ تو آپ جائیں گے اور جا کر مسجد نبوی میں نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اور جیسے میں نے مکہ میں کہا کہ آپ کوشش کریں کہ 5 وقتہ نمازیں باجماعت مسجد حرام میں اندر ہی پڑھیں، وہی بات یہاں بھی کہ 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد نبوی ہی میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہاں ایک مسئلہ لوگوں میں مشہور ہے کہ 40 نمازیں مدینہ میں پڑھنی چاہیے۔ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کہا اس لیے کہ ایک حدیث میں 40 نمازیں مدینے میں پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ 40 نمازوں والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے روایت۔ البتہ ایک اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، لیکن اس میں 40 نمازوں کی بات نہیں، 40 دن کی نمازوں کی بات ہے۔ 40 نمازیں نہیں، بلکہ 40 نمازیں 8 دن میں ہو جاتی ہیں۔ 40 دن کی نمازیں باجماعت پڑھنے والے کے لیے، اور اس کا تعلق مسجد نبوی سے نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی مسجد میں اگر کوئی 40 دن تک باجماعت نماز پڑھتا ہے بغیر جماعت چھوڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹنی چاہیے، اگر کوئی تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن تک باجماعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتا ہے۔ ایک نفاق سے براءت اور دوسری چیز ہے جہنم کی آگ سے براءت۔ تو لوگ مسجد نبوی میں جانے کے بعد اس نیت سے 40 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے بجائے 40 دن تک اپنی زندگی میں کم سے کم 40 دن تک کی پابندی کریں، اور اللہ توفیق دے تو اور آگے آپ ہر نماز کو باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کے لیے یہ مستحب ہے کہ جب آپ جائیں تب سفر کے فوری بعد جب پہنچے ہیں اور سفر سے نکلنے سے پہلے 2 مرتبہ کر سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کس لیے کی جاتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا طریقہ تھا کہ وہ اگر مدینے سے باہر سفر کے لیے جاتے یا مدینے سے باہر سفر کر کے واپس لوٹ کر آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر سلام کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کو۔ تو اسی لیے اہل علم نے کہا کہ جو آدمی سفر سے آیا ہے یا سفر پہ نکل رہا ہے، حاجی یا زائر، تو وہ آدمی جائے اور جا کر وہاں سلام کرے۔ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے، آپ داخل ہوں گے تو قبر آپ کے بائیں جانب آئے گی، تو آپ اپنا رخ اس طرف پھیر کر، اس طرح کہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی، آپ رخ اس طرف پھیر کر نبی علیہ السلام کو کہیں گے السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ پھر بازو ہٹ کر حضرت ابو بکر کے لیے کہیں گے السلام علیک یا ابا بکر، پھر بازو ہٹ کر تھوڑا سا کہیں گے السلام علیک یا عمر،
تینوں کو جو ہے سلام کہیں گے۔ یہ جو خطاب ہے یہ خطاب ویسے ہی ہے جیسے قبرستان میں جا کے ہم لوگ کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تو ویسے ہی یہ سلام کا طریقہ ہے۔ بعض اہل علم نے کہا اگر کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے محنت کی، آپ نے قربانی دی، آپ نے مشقتیں اٹھائیں، تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنتوں کے ذریعے ہم تک اسلام کو پہنچایا، آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہنا، ابو بکر و عمر کے لیے کہنا، اہل علم نے کہا یہ بھی جائز ہے۔ شیخ ابن باز نے اپنے فتاوی میں نقل کیا کہ یوں بھی آدمی جو ہے کہہ سکتا ہے۔ یہ ہو گئی مسجد نبوی سے متعلق مسائل۔ مسجد نبوی میں ایک مسئلہ ہے ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ ہے، کمرہ ہے، وہاں سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو ممبر ہے اس کے درمیان کے حصے کو ریاض الجنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یعنی جنت کے ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حصہ جنت کا حصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسی حصے کو جنت کا حصہ بنائے گا۔ وہیں بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 2 رکعت پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک باغیچہ یا کیاری دینے کی ضمانت دیتا ہے۔ جو بھی ہو، لیکن وہاں نماز پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ جو ہے فضیلت ہے۔ اب چونکہ یہ کرونا وغیرہ کے بعد کے حالات ہیں تو رمضان میں بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے پوری طرح کھولا نہیں تھا، وقتی طور پہ کھولتے تھے، بند کر دیتے۔ اگر لوگوں کو تکلیف دیے بنا آپ کو موقع ملتا ہے تو نماز پڑھیے، نہیں تو اس کے علاوہ جو مسجد ہیں وہاں کی نمازوں سے ہی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ تو مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کی زیارت اصل ہے، اسی کے لیے آپ کا سفر ہے، لیکن وہاں جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت، اس کے ساتھ ریاض الجنہ میں نماز، یہ جو ہے مسنون ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مقام جس کی زیارت ہے وہ بقیع قبرستان ہے۔ اب مسجد نبوی کا احاطہ اتنا بڑا ہے کہ ادھر مسجد نبوی کا احاطہ ختم ہوتا ہے، ادھر بقیع قبرستان کا احاطہ شروع ہو جاتا ہے۔ بقیع قبرستان میں جائیں گے اور وہاں جیسے کسی بھی قبرستان میں جانے کے جو آداب ہیں، جو عام قبرستان میں جانے کے آداب ہیں، وہی آداب ہمارے لیے۔ یہ یقیناً بات صحیح ہے کہ صحابہ میں سے تقریباً 10,000 صحابہ اس قبرستان میں دفن ہوئے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ وہ اور یہاں کے لوگ برابر ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا ہے قبرستان کی زیارت کا، تو اس قبرستان کی زیارت کا طریقہ اور دیگر قبرستان کی زیارت کا طریقہ ایک جیسا سکھایا گیا۔ ہمیں وہاں کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں گے لوگ لے جا کر چٹھیاں پھینکتے ہیں، میسیجز، مطلب لکھ لکھ کے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، جادو کا اثر ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، فلاں بیماری ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، میسیجز ڈالتے ہیں قبرستان، یعنی اس امید پر کہ وہ قبر والے ان کی کچھ مدد کر دیں گے۔ سبحان اللہ، بہت کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے قبرستان کی زیارت کا، بقیع کی زیارت کا وہی ادب ہے، وہی سلیقہ ہے، وہی دعائیں ہیں جو دعائیں ہمیں دیگر قبرستانوں میں سکھائی گئی۔ لیکن وہاں جانا، اس قبر کی زیارت کرنا، یہ جو ہے مدینے میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہ مستحب ہے۔ اچھا، اس کا تعلق بھی قبر کی زیارت کا سفر حج سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی بقیع کے زیارت کو جایا کرتے تھے، اس لیے وہ بھی ایک سنت ہے، اسی سفر میں اس سنت پہ آپ عمل کر لیں۔ اس مقصد سے کہا جاتا ہے کہ مدینے میں اتنے کام کرنے ہیں آپ کو، اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ویسی ہی چیز شہدائے احد سے متعلق ہے۔ شہدائے احد، میدان احد جہاں جنگ احد ہوئی اور 70 سے زائد صحابہ جہاں شہید ہوئے، ان کی قبروں کے علاقے کو گھیر دیا گیا ہے۔ انہی میں حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی تھی۔ تو قبریں تو کوئی نہیں ہیں، بس اس احاطے کو گھیر دیا گیا ہے۔ اندر کچھ نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی اگر آپ جائیں گے۔ وہاں جا کر بھی یہی کرنا ہے جیسے آپ نے بقیع قبرستان میں کیا، کہ قبرستان میں جائیں، ان کے حق میں دعا کریں، اپنے لیے عبرت حاصل کریں۔ وہی طریقہ ہے جو طریقہ آپ نے بقیع میں کیا۔
یہ 3 مقام ہو گئے، مسجد نبوی ہو گئی، شہدائے احد ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بقیع قبرستان بھی ہو گیا۔ اب چوتھا مقام رہ جاتا ہے، وہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء، نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اپنے ٹھکانے سے، آپ کا گھر ہے، آپ کا قیام گاہ ہے، آپ کا ہوٹل ہے جہاں آپ رکے ہیں، باوضو ہو کر مسجد قباء جائے گا اور جا کر 2 رکعات نماز پڑھے گا، اسے 1 عمرے کا ثواب ہے۔ تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ وہاں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس کے چکر میں آپ یہاں کی فرض نمازیں چھوڑ دیں، ایسا مت کریں۔ فرض نمازوں کے علاوہ جو اوقات ہیں اس میں پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر کبھی وہاں پہنچ گئے اور مسجد قباء میں جماعت کا وقت ہو گیا تو نماز وہیں پڑھ لیں، کوئی اس کی بات نہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ اب لفظ عمرے کا ثواب سن کر ان کو یوں لگتا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز کا مسئلہ ہلکا ہے، قباء کو بار بار جانا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی ہفتے میں 1 بار جایا کرتے تھے، ہفتے میں 1 بار جایا کرتے تھے۔ تو آپ بھی جا رہے ہیں تو جائیے، لیکن مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑ کر اس چکر میں مت پڑیے۔ تو یہ جو ہے مدینے کی زیارت یا مسجد نبوی کی زیارت کے مسنون مقامات ہیں۔ ان مقامات کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر، باہر اور اس کے علاوہ مدینے کے اطراف و اکناف میں بہت سارے مقامات ہیں، تاریخی مقامات۔ ان کی زیارت سنت نہیں، ثواب کا کام نہیں، لیکن اگر آپ بس تاریخی مقام کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اب آپ جب جائیں گے تو آپ کو زیارت پر لے جائیں گے، باقاعدہ ٹور آپریٹر یا حج کمیٹی کی طرف سے زیارت، آپ کو کئی مقامات دکھائے جائیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے جو 4 مقام میں نے آپ کو بتایا، یہی اصل میں سنت اور دین کا حصہ ہیں۔ باقی حصے تاریخی چیزیں، ان کی زیارت کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن بس تاریخی مقام کے طور، جیسے مسجد قبلتین ہے، مسجد قبلتین جانا، وہاں نماز پڑھنا، اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے کئی گھر ہیں، مسجد مدینہ میں کئی مسجدیں ہیں، ویسے یہ بھی ایک مسجد ہے۔ ایسے ہی خندق کی جنگ جہاں ہوئی تھی، وہاں مسجد بن گئی مسجد فتح۔ اب لوگ وہاں الگ سے جو ہے فضیلتیں بتاتے ہیں سب۔ تو کوئی بھی مقام، ان 4 مقامات کے علاوہ ان کی زیارت یا وہاں نماز پڑھنے کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں۔ تاریخی مقامات کے طور پہ اگر آپ وہ مقامات دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ ہے مدینے کی زیارت کا مختصر سا تذکرہ، اور اسی تذکرے پر بات کو میں جو ہے روک لیتا ہوں۔ تو آج صبح سے میں نے ظہر سے پہلے آپ کے سامنے عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ، اب اس کے بعد مدینے کی زیارت کا طریقہ مختصراً ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ حضرات اور خواتین کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے سوال پوچھ سکتی ہیں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ اگر آپ لکھ کر سوال بھیج دیتی ہیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ رکھ کر اس میں جو دعائیں ہیں دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں دعائیں یاد کر لیں، یاد نہ ہو تو اپنے ساتھ رکھ کر دعا دیکھ کر پڑھ لیں، آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ حاجی مقیم شمار ہوگا یا مسافر ہی رہے گا، یعنی نماز 4 رکعت پڑھے گا یا 2 رکعت پڑھے گا؟ دیکھیں، یہاں سے جانے کے بعد جیسے ہی مکہ میں آپ پہنچیں گے، آپ مکہ میں مقیم ہو جائیں گے، مکہ میں آپ مقیم ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 15 دن 20 دن جتنے بھی دن آپ کو ملتے ہیں، آپ مقیم کی حیثیت سے ہر نماز کو 4 رکعت ہی مکمل کریں گے۔ جیسے ہی آپ 8 ذی الحجہ کو منی آتے ہیں، یہاں اصل میں جو ہے اختلاف ہے۔ احناف کے پاس یہ مسئلہ، علماء احناف کے پاس یہ مسئلہ ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ جب آدمی مقیم ہو گیا مکہ میں تو یہ منی بھی مکہ ہی کے تابع ہے، لہٰذا آدمی مقیم ہی ہے، 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ یہ جو ہے احناف کا موقف ہے، اور اس کے لیے وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عثمان کے عمل سے، حضرت عثمان کے عمل سے۔ لیکن اس میں زیادہ صحیح اور راجح مسئلہ یہ ہے کہ منی میں جو نماز قصر کر کے پڑھنی ہے، ایسے ہی عرفات میں جو نماز قصر کر کے پڑھنی، جیسے میں بتایا آپ کو، وہ اس کا تعلق سفر یا جو ہے حضر سے نہیں ہے۔ یعنی یہ 2 رکعت کا مسئلہ جو ہے، آپ مسافر کے حکم میں ہیں، اس لیے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نماز ارکان حج کے تابع ہو گئی، اب یہ حج کے ارکان کا حصہ بن گئی، اس لیے تمام لوگ جو حج بیت اللہ میں ہوں گے، جیسے مان لیجئے کوئی آدمی مکے کا رہنے والا ہے، ہم تو یہاں سے گئے، کوئی آدمی مکہ کا رہنے والا ہے، وہ حج کر رہا ہے، وہ بھی تابع رہے گا
اسی کے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا تو اہل مکہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے نا حج کرنے والے، لیکن کہیں آپ کو اس کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی مینا میں 2 رکعت پڑھا کر فارغ ہوئے تو مکے والوں نے اٹھ کر 2 رکعت مکمل کی ہو. تو اس لیے حج کے دوران یعنی حج کے ارکان میں یوں سمجھیے 8 سے لے کر 13 ذی الحجہ کا جو وقفہ ہے، اس پورے وقفے میں جو نمازیں آتی ہیں، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ منا کے اندر نماز ہے، مزدلفہ میں نماز ہے، عرفات میں نماز ہے، تو یہ نمازیں آپ جو ہے وہ قصر ہی پڑھیں گے، 2 رکعت ہی پڑھیں گے. ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عمرہ ہو جانے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا کیسا ہے، خاص طور پہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا کیسا ہے. میں آپ کو یہ مسئلہ صبح میں بھی بتایا دوران گفتگو کہ اصل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک سفر میں جاتے ایک ہی عمرہ کیا کرتے تھے. تو آدمی ایک عمرے پہ بس کرے، اپنا بقیہ وقت نفل عبادتوں میں لگائے، جیسے نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرے، اس میں لگے، یہ بہتر ہے. اگر آپ کا اس سفر میں کوئی اور سفر ہوتا ہے، کیسے؟ جیسے آپ یہاں سے طائف گئے، طائف دیکھنے کے لیے گئے، یا مان لیجئے آپ کے کوئی رشتہ دار ریاض میں ہیں، آپ ریاض گئے اپنے رشتہ دار سے ملنے اگر گنجائش نکلتی ہے تو، یا پھر آپ جو ہے مدینہ گئے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، اور واپسی میں آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ مکہ آ کر جدہ جا سکتے ہیں، تو اب یہ سفر مستقل سفر کسی اور مقصد سے ہوا ہے اور وہ میقات سے باہر ہے، تو پھر آپ وہاں سے عمرہ کریں تو یہ مستقل سفر ہو جائے گا، تو یہ جائز ہے انشاءاللہ. البتہ مسجد عائشہ سے کرنے کے سلسلے میں بعض اہل علم نے جائز ہونے کا فتویٰ ضرور دیا ہے، لیکن زیادہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مسجد عائشہ کا مسئلہ حضرت عائشہ جیسی خواتین یا کسی عذر والے آدمی کے لیے ہو سکتا ہے. ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے ایک سفر میں ایک عمرے پہ بس کیا ہے، ہم بھی اس پر بس کریں، یہی زیادہ بہتر ہے. کیا عورتیں بقیع الغرقد کی زیارت کر سکتی ہیں، خاص طور پہ اندر جا کر؟ دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے مختلف فی مسئلہ، یعنی اس میں اہل علم کی 2 رائے ہیں. یعنی ہمارے دور کے معاصر علماء میں سے جو بڑے علماء گزرے، ان میں جیسے شیخ ابن باز، وہ کہتے تھے کہ عورت کا قبرستان کی زیارت کرنا حرام ہے. اور وہیں شیخ البانی ہیں جیسے تو کہتے تھے کہ جو ہے عورت قبر کی زیارت کر سکتی ہے، لیکن بار بار قبرستان کی زیارت کرنا درست نہیں ہے عورت کے لیے. تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے. تو راجح مسئلہ کیا ہے؟ واللہ اعلم، اس میں زیادہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عورت قبرستان کی زیارت کو جا سکتی ہے ضرورت پر، جیسے 1 مرتبہ بقیع کو گئی، 1 مرتبہ شہداء احد گئی، جا سکتی ہے انشاءاللہ. یہی مسئلہ راجح ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جیسے خاتون نے پوچھا ہے، اندر جا کر کرنا اس کا پرمیشن نہیں دیا جاتا، چونکہ وہاں فتویٰ جو رائج ہے شیخ ابن باز کے فتوے ہی پہ عمل ہوتا ہے، اور وہیں دیگر علماء کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ عورت قبرستان کی زیارت نہیں کر سکتی، یہی راجح ہے ان کے نزدیک. تو اسی کے مطابق وہ عورت کو اندر جانے نہیں دیتے ہیں، عورت جانا بھی چاہے تو نہیں دیتے. تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ باہر سے دیوار کے پاس کھڑی ہو کر ہی دعا کر دیں، زیارت قبر کی دعا کر کے چلی آئیں، آپ کی زیارت ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ آپ قبرستان کے اندر جا کر ہی دعا کریں، اس کی دیوار کے پاس کھڑی ہو کر بھی دعا کر دیں تو ہو جائے گی انشاءاللہ. سوال یہ کر رہی ہیں کوئی خاتون کہ ہم 3 طواف تو کرتے ہی ہیں، ایک طواف قدوم جو عمرہ میں ہوتا ہے، عمرے کا طواف، دوسرا طواف زیارت جو حج کا طواف ہے، اور تیسرا طواف وداع. ان 3 طواف کے علاوہ ہم مسجد حرام میں ہوتے ہوئے جتنے چاہے طواف کر سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے. تو برابر جیسے یہ 3 طواف آپ نے کیے ویسے ہی 3 طواف آپ کو کرنے چاہیے. تو 7 چکر کے ایک طواف، اگر طاقت ہے تو پھر 7 چکر کا ایک طواف، آپ جتنے چاہے طواف کر سکتے ہیں. جیسے نفل نماز 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں، ویسے ہی 7 چکر کا نفل طواف آپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. ہاں ہو جائے گی. حج کمیٹی سے جو آپ کا پیسہ لے لیتے ہیں، آپ حج کمیٹی میں ہی جمع کر دیتے ہیں یا وہ لے لیتے ہیں آپ کا پیسہ، تو وہ اچھا ہے آپ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ قربانی کرتے ہیں. وہاں آپ کسی کو بھی دے دیں گے، جیسے آپ ہوٹل میں ہیں، کچھ لوگ آئیں گے، حاجی صاحب ہم قربانی کرتے ہیں، گوشت بھی لا کر آپ کو دیں گے، تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ محفوظ طریقہ یہ کہ یا تو حج کمیٹی میں آپ دے دیں، یا میں جیسے بتایا کہ وہاں پہنچ کر
سعودی ایمبیسی اس کی سعودی حکومت کی طرف سے مستقل اس کو جو ہے ایک سسٹم بنایا ہے ان لوگوں نے، ان کا ٹوکن آپ خرید لیں گے، آپ کی قربانی باقاعدہ ہو جائے گی۔ جی یہ سوال اچھا سوال کیا۔ طواف زیارت میں نے کہا 10 تاریخ کو 4 کام آپ کو کرنے ہیں، کنکریاں مارنا، جانور ذبح کرنا، حلق کرنا اور طواف زیارت کرنا۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر 10 تاریخ کو طواف نہیں کر پائے، کنکریاں مار دیں، جانور ذبح کر دیا، سر مڈا دیا، ٹینٹ میں آ کر رہ گئے، تھک گئے نا پہلے 3 دن سے تو کیا 11 تاریخ کو کر سکتے ہیں، 12 تاریخ کو کر سکتے ہیں، 13 تاریخ کو کر سکتے ہیں، یعنی پورا یہاں سے ختم کر کے پھر مکہ جائیں گے جا کے طواف زیارت؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، 13 کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ، طواف زیارت کو مؤخر کر سکتے ہیں آپ، لیکن جتنے دن آپ تاخیر کریں گے اتنے دن یہ پابندی رہے گی کہ آپ پوری طرح حلال نہیں ہوئے، احرام کا ابھی آدھا حق باقی ہے آپ کا، یعنی میاں بیوی کے جو ملنے کا مسئلہ ہے وہ ابھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ طواف زیارت مکمل کرنے کے بعد ہی آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر آپ کے لیے حلال ہوگا۔ تو 11 کو کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے دیکھیے کہ اگر ممکن ہے، تکلیف نہیں ہے، آسانی ہے، تو ہر عبادت کو اس کے وقت پہ کر لے، اس میں بڑا خیر ہے۔ جی ہاں رش زیادہ اب اس سال نہیں رہے گا انشاءاللہ، اگر ضرورت پیش آئی، خاص طور پہ عمر دراز لوگ، عورتوں کا مسئلہ ہے تو وہ کر سکتی ہیں۔ 10 تاریخ کو 3 کام کر کے رک جائیں، 11 تاریخ کو جا کے طواف زیارت کریں، کر سکتے ہیں، لیکن 10 کو کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی کیا قرآن معنی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے حج میں؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کا حج سے کوئی تعلق نہیں، یعنی قرآن پڑھنا جو آپ کی نمازوں میں پڑھنا وہی ہے، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت حج کے مسائل میں سے قرآن کی تلاوت کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلی بات۔ لیکن اب نفل عبادت کرنا جیسے طواف میں، سعی میں، یا پھر یہ کہ منی میں رہتے ہوئے، عرفات میں رہتے ہوئے آپ عبادت کرنے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں، تو قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں قرآن کے الفاظ کی ہی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ جو مقامات ہیں یہ مقامات کثرت سے تلاوت کرنے کے ہیں، معنی و مطلب سمجھ کر پڑھنے کے مقامات وہ الگ ہیں، یہاں معنی کے بغیر پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن کے الفاظ کی تلاوت کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو سلامتی کے ساتھ لے جائے، سلامتی کے ساتھ لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو حج مبرور بنائے۔ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، سب کے لیے دعائیں کریں، جس قدر آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ ان کی دعا قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔